قرآن رحمت المومنین کے لیے۔ اب رحمت کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، رحمت دنیا کی، رحمت مرنے کے بعد خبر میں، رحمت اٹھائے جانے کے بعد آخرت میں۔ تو قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے تینوں جگہ پر، اس دنیا میں، مرنے کے بعد خبر میں، اور آخرت کے اندر۔ آئیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77 میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ہے نبی مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 3 میں فرما رکھا ہدی وَرَحْمَةٌ لِّلْمُحْسِنِينَ، یہ نیکوکاروں کے لیے قرآن رحمت ہے۔ تو یہ قرآن رحمت ہے۔ آئیے پہلا مرحلہ رحمت کا، اس کا دنیا میں کیا رحمت ہے اس کی، اور یہ رحمت فضیلت ہے اس کی، یاد رکھیں یہ اس کا فائدہ ہے۔ آئیے پہلی رحمت دنیا کی کیا ہے؟ پہلا، جو شخص اس کتاب سے اپنا تعلق رکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک وہ انسان جو ہے گمراہیوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ آج ہم قرآن کو چھوڑ کر یہ امید کرتے ہیں ہم گمراہ نہ ہو، اور قرآن پڑھنے والوں کو کہتے ہیں کہ تم وہ چھوڑ کر فلاں کتاب پڑھو تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی گواہی سب دیں گے کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے، کسی نے کہا یہ مت پڑھو اس سے تو گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ کتاب پڑھو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ لال پیلی ہری ادی نیلی کتابیں ہاتھ میں تھماتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو دور کرنا چاہتے ہیں انسانوں کو اس سے۔ تو قرآن دیکھیے سب سے پہلے گمراہیوں سے حفاظت ہے، اس کو چھوڑنے کے بعد امید ہی مت کیجیے کوئی کتاب دنیا کی ہدایت دے سکتی ہے، یاد رکھیے۔ آئیے اس کے تعلق سے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 میں اللہ نے فرمایا اور کہا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کریں گا، قرآن کی پیروی کریں گا، تو نہ تو وہ گمراہ ہوں گا اور نہ ہی اللہ فرماتا ہے کسی تکلیف میں جو ہے مبتلا ہوں گا۔ جو قرآن کی پیروی کریں گا، دیکھیں لفظ کیا، ہدایہ، میری ہدایت پر عمل کریں گا جو قرآن ہے، فلا یضل، وہ کبھی ضلالت گمراہی کے راستے پہ نہیں جائیں گا، ولا یشقیٰ، اور کسی قسم کی دنیا اور آخرت کی تکلیف اس شخص کو نہیں ہوں گی جو میری ہدایت قرآن پر عمل کرے۔ اب قرآن پر عمل نہ کر کے ہم تصور کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ہم کو ہدایت دے اور ہماری حفاظت کر، پھر نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں سوائے گمراہی کی کچھ نہیں آئیں گی۔ پھر تو جو میری ہدایت پر عمل کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوں گا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو پڑھنے سے ہم گمراہ ہوتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اس پہ پڑھنے سے تو ہدایت ملتی ہے، تم گمراہ نہیں ہوتے ہو۔ درحقیقت تو وہ لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں جو دوسروں کہتے ہیں کہ اس کتاب کے پڑھنے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اس کے پڑھنے، اس کے قاری، اس کی تلاوت، اس پہ عمل کرنے والے کے ہاتھ میں۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب قرآن ایک رسی ہے اور جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا بندے کے ہاتھ میں، کیا وہ شخص سے کبھی امید ہے وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ یا وہ شخص اس شخص کو کوئی کبھی زندگی میں گمراہ کر پائیں گا جو اللہ کی رسی کو تھامے ہو اپنے ہاتھ میں؟ اسی طرح دوسرا فائدہ دنیا کی زندگی میں قرآن سے کیا ہوگا؟ آئیے کہ زندگی جو ہے ہماری جو گزرتی ہے فتنوں سے اس میں حفاظت ہو جائیں گی۔ قرآن جو تلاوت کرتا ہے، پڑھتا عمل کرتا ہے، اس کی زندگی کو اللہ رب العزت فتنوں سے بچا لیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرو، اس لیے کہ یہ دجال کے فتنے سے تمہیں محفوظ رکھیں گی۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرو، یہ دجال کے فتنے سے تمہیں محفوظ رکھیں گی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی دوسری روایت میں آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے کوئی فتنہ اتنا بڑا نہ ہوا جتنا بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ گویا دجال دنیا بننے سے لے کر قیامت تک کے سب سے بڑا فتنہ ہے، یاد رکھیے۔ تو جب سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں دنیا کے سب سے بڑے فتنے سے حفاظت کر سکتی ہیں، تو باقی چھوٹے موٹے فتنوں کا تو معاملہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کیا ہوگا۔ پھر صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا جب سے دنیا بنی قیامت تک سب سے بڑا فتنہ جو انسانوں پر آئیں گا وہ دجال کا ہے۔ جب دجال کے فتنے سے صرف سورہ کہف کی 10 آیتیں کافی ہے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے، تو دیگر فتنے اور فساد سے بچنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں پورا قرآن ہے، چھوٹے موٹے ہو تو اس کے مقابلے میں۔ تو قرآن جو شخص پڑھتا ہے دنیا میں جو ہے فتنے اور فساد سے بچتا ہے۔ تیسرا فائدہ دنیاوی، آئیے آفات سماوی، بلاؤں، مصیبتوں، زلازل، زلزلوں سے اور باڑھ سے، ایسی قسم کی قحط سالی سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ آئیے ایک مرتبہ یوں ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ایک صحابی کہتے ہیں حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں تھے، اچانک بادل آ گئے، اندھیرا چھا گیا، تیز آندھیاں چلنے لگی اور بالکل طوفان جیسا ماحول ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ میں پناہ مانگنا شروع کر دی، اللہ سے حفاظت طلب کرنا شروع کر دی، مانگا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے لگے اور فرمایا معوذتین کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگو، کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان 2 صورتوں سے زیادہ جو ہے بہتر کوئی نہیں، یاد رکھی۔
فوراً اللہ میں پناہ مانگی اللہ کے رسول نے، اور پناہ مانگنے کے لیے تو پتہ چلا آفتوں، زلزلوں، مصیبتوں کے اندر ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، یہ ہمیں ان تمام سے محفوظ کرتا ہے۔ گویا دنیاوی آفتیں جو آسمان کے ذریعے آ سکتی، زمین سے آ سکتی، ہواؤں کے ذریعے آ سکتی ہے، قرآن اس سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ آئیے اور فائدہ کیا ہے اس کا؟ چوتھا فائدہ، جو شخص قرآن پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی دیتا ہے۔ کون نہیں چاہتا رزق میں فراوانی اور برکت ہو؟ ہمارے، میرے اور آپ کے رزق بڑے، جو کماتا ہوں اس میں برکت آئے۔ تو جو قرآن پر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 66 میں، اور کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَآكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے، اور یہ آیت اہل کتاب یہودیوں کے لیے آئی تھی، اللہ نے یہودیوں کو خطاب کر کہا اگر یہ یہودی توریت پر قائم رہتے، توریت کے مطابق عمل کرتے اور انجیل پر عمل کرتے، اور اے نبی جو آپ پر اترا اس پر عمل کرتے، تو آپ دیکھتے ہم ان کو کھلاتے ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے، ان کو رزق دیتے آسمانوں سے اور زمین سے، اگر یہ ایمان لاتے تو، اور توریت کے مطابق عمل کرتے اور انجیل کے مطابق عمل کرتے اور قرآن کے مطابق عمل کرتے، تو آپ دیکھتے ہم انہیں کھلاتے، یا کلو سیدھا لفظ ہے کھانے کا، ہم انہیں کھلاتے، روزی دیتے ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے، آسمان اور زمین سے ان کو روزیاں دیتے، اگر یہ اس کتاب کو تھام لیتے۔ اگر یہودیوں کو اس کتاب تھامنے کا یہ فائدہ ہے تو یقیناً مسلمانوں کے لیے بھی آئے تھے، اگر ہم بھی اس کتاب کو تھامیں تو اللہ آسمان اور زمین سے ہمیں روزیاں کھلائیں گے۔ یاد رکھیے، وہ کیسے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور جس نے اس کے فائدے اٹھائے، جس نے اس کو دیکھا ہے، وہی جانتا ہے کیسے اللہ کھلاتا ہے ایسی روزیاں۔ اسی طرح جو ہے کوئی شخص اگر قرآن کے اوپر عمل کرے تو اس کی فضیلت جو 5ویں دنیا کا فائدہ وہ یہ ہے، سیاسی عروج اور غلبہ انسان کو ملتا ہے۔ جس قوم نے اس کتاب کو تھاما، اس کے مطابق ان کی زندگی رہی، ان کو اللہ رب العزت نے سیاسی عروج اور غلبہ دیا، وہ ہمیشہ غالب رہے دنیا پہ، اور جو ہے لوگوں کے اوپر جو حکومتیں کی، جس کے تعلق سے مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو عروج عطا فرماتا ہے اور بعض کو اسی کے ذریعے رسوا اور ذلیل کرتا ہے۔ اللہ بعض لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے عروج دیتا ہے اور بعض کو ذلیل۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ جو اس پر پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، ان کو اللہ دنیا میں عروج دیں گا، جو اس کو پڑھ کر اس پر عمل نہیں کریں گے، اللہ ان کو اس دنیا میں ذلیل اور خوار کریں گا۔ اندازہ لگائیے۔ اسی طرح دنیا کا چھٹا فائدہ یاد رکھیے، اس سے کیا ہوگا کہ رات کے شر اور فتن اور خطرات سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے قرآن پڑھنے والے کی۔ رات کے جو شر ہوتے ہیں، فتنے فساد ہوتے ہیں، رات جو ہے ظاہر سی بات ہے جن شیاطین عام ہو جاتے ہیں، اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئے، صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھ ایسی فضیلت ہے اس کلام کی کہ اگر رات پڑھ کر سوتا ہے آیت الکرسی تو صبح تک فرشتہ حفاظت کرتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص رات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سوئے، یہ آیتیں اس کے لیے کافی حفاظت کے اعتبار سے، اور اگر مر بھی جائے تو یہ اس کے آخرت کے اعتبار سے کافی ہو جائیں گے، اس کی مغفرت کے اعتبار سے کافی ہو جائیں گے۔ اندازہ لگائیے جس کلام کی 2 آیتیں یہ تاثیر رکھتی ہو، پورا کلام پڑھنے والا اور عمل کرنے والے کی زندگی کیسی ہوں گی۔ اسی طرح 7واں فائدہ جو دنیا میں اٹھاتے ہیں اس قرآن کا، جو فضیلت ہے، خیر و برکت کا حصول ہے قرآن، یاد رکھیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ سورۃ بقرہ کو پڑھا کرو، جو اس کو پڑھتا ہے یہ باعث جو ہے برکت ہے گھروں کے اندر۔ آج ایسے کتنے گھر ہیں جو سورۃ بقرہ پڑھتے ہوں گے، یا کتنے گھر ہیں جن میں قرآن پڑھا جاتا ہوں گا؟ بہت ممکن ہے کہ بہت کم لوگ جو کہے کہ ہم پڑھتے ہیں، یا جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ مخصوص بس صورتیں پڑھ کے معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ پوری کتاب کو پڑھنا ہے ہمیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح 8واں اس کا فائدہ یہ ہے مصائب اور دنیا کے رنج اور غم سے حفاظت ہوتی ہے، یاد رکھیے، جو قرآن پڑھتا ہے۔ اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تلاوت کریں گا، اللہ رب العزت کو ہر طرح کی مصائب اور غم سے محفوظ رکھیں گا۔ ہر قسم کی دنیا کی مصیبتوں سے اور غم سے ایسے انسان کو اللہ دور رکھتا ہے جو سورہ اخلاص، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتوں کو 3 بار پڑھ کر اپنے نفس پہ دم کرے، اللہ اس کو جو ہے مصائب دنیا کے غم اور رنج سے جو دور کرتا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ سے قرآن تلاوت اور سماعت کے ذریعے قرآن مجید کو آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنانے کی دعا کرتا ہے، ایک شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس قرآن کو میرے جو ہے دل کا جو ہے آنکھوں کا جو ہے نور بنا دے اور دل کا سرور بنا دے،
اور میرے رنج اور غم دور کر دے جو ایسی درخواست کرتا ہے، جو قرآن پڑھ کر عمل کرتا درخواست کرتا ہے۔ اللہ جو ہے قرآن کو اس کی آنکھوں کا نور بنا دیتے ہیں، دل کا سرور بنا دیتے ہیں، اس کا دل خوش کر دیتے ہیں، اور اس کو دنیاوی غم اور رنج اور مصیبتوں سے اس کی حفاظت کر دیتے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے۔ اگر قرآن کا مخاطب کوئی پہاڑ ہوتا، مطلب اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر قرآن کا مخاطب، مطلب قرآن جس سے خطاب کر رہا ہے، اس کو ایڈریس کر رہا ہے، وہ اگر کوئی پہاڑ ہوتا اور پہاڑ خطاب کو سمجھ سکتا تو وہ قرآن کے خطاب سے اس طرح متاثر ہوتا کہ اللہ کے اثر اور خوف پیدا ہونے کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے، یاد رکھیے، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ مطلب اگر اس کی سمجھ اللہ تعالیٰ قرآن کی دے دیتا پہاڑ کو تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، یاد رکھیے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ اس کا معنی یاد رکھیے، یہ اس کی تاثیر کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اس کو جو سمجھ مل جاتی وہ ہوتا، جیسا کہ ایک انسان ہے، اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں تھی، سمجھ آنے کے بعد وہ کہتا ہے میں نے اتنا اپنے آپ کو فلاں کیا، اتنی چیزیں، اتنا وقت میں نے برباد کیا، کاش کیسا ہوتا آدمی ہوتا ہے نا۔ تو یہاں قرآن کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہاں پتہ چلا غیر ذی روح، مطلب جس کے اندر جان نہیں ہے، روح نہیں ہے، اس پر قرآن کا اثر تاثیر یہ ہوتی کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلی تھی، یاد رکھیے۔ آئیے دوسرے سیٹ دیکھتے ہیں ہم، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے، یاد رکھیے قرآن میں اس کا اثر کیسا ہوتا۔ ہم دیکھیں گے جنوں پر قرآن کا اثر کیسے ہوا، کیونکہ قرآن نے اسی کے بارے میں کہا بھی قرآن کے اندر کہ جنوں پر کیسے اثر ہوا جب انہوں نے اس کلام کو سنا۔ اب جنوں کو ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ بھی جس کو کہتے ہیں ان کا بھی ایک عالم ہے، دنیا میں اللہ کی کئی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کا ایک عالم ہے۔ عالم سمجھتے ہیں نا، اس کا اپنا ایک یونیورس ہے، سمجھ رہے؟ ایک یونیورس ہے، بہت یونیورس ہے، مطلب ہر چیز دیکھیے، مچھلیوں کو دیکھیے، جنوں کو دیکھیے، چونٹیوں کو دیکھیے، آپ پرندوں کو دیکھیے، آپ سب کے اپنے عالم ہیں، فرشتوں کو دیکھیے آپ، عالم ہے، ہر عالم مختلف ایک دوسرے سے۔ عجیب و غریب چیزیں، عجیب و غریب باتیں، تعجب خیز چیزیں، ایسے مچھلیوں کو لے لیں، عجیب و غریب مچھلیاں، ایک مچھلی کی آنکھ سے چٹکی بھی ایک مچھلی زندگی گزار رہی ہے، اس کی پیدائش ایسی ہوتی ہے، اس کی موت ایسی ہوتی ہے، کچھ مچھلیاں اڑ رہی ہے، کچھ مچھلیوں کو پیر بھی، یاد رکھیے آج اتنی سائنس آگے بڑھ گئی، ہم نے کیا کچھ نمونے نہیں دیکھ رہے ہم، تو عجیب عالم ہے ان کا، ان کی پیدائش کے طریقے دیکھو کیسے کیسے ہوتے ہیں، عجیب و غریب ڈھنگ کی پیدائشیں ہیں، کوئی انڈے دے رہا ہے، کوئی بچے دے رہا ہے، کوئی دودھ پلا رہا ہے نا، کس کو لا کے ماں فیڈ کر رہی ہے، عجیب و غریب، مطلب عالم ہے ان کا اپنا، یاد رکھیے۔ تو ایسا جنوں کا بھی ایک عالم ہے، یاد رکھیے، ایک پورا ہول یونیورس ہے، یاد رکھیے جنوں کا، یاد رکھیے۔ اور جن، یاد رکھیے، یہ ان مخلوقات میں ہے، یاد رکھیے، یا ہم کہیں گے یہ اونلی سیکنڈ مخلوق ہے انسانوں کے بعد یا انسانوں سے پہلے یا انسانوں کے ساتھ، بولیے، جس سے سوال و جواب ہونے والا ہے اور اس کو جواب دینا ہے اللہ۔ مطلب یہ وہ مخلوق ہے جس کو سوال پوچھا جائے گا، مطلب اس کے اعمال کی وجہ سے، اور اس کے بعد اس کو جواب دینا ہے، اس نے اچھا کیا، برا کیا، کیوں کیا، ایسا کیا، تو یہ وہ مخلوق ہے۔ اب اس پہ کیا اثر ہوا قرآن کا، ٹھیک ہے؟ ویسے 2-3 واقعے قرآن میں، لیکن ہم ایک واقعہ سے بہرحال دیکھیں گے۔ تو اللہ رب العزت قرآن فرماتا کہتا ہے، سورہ جن آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ فرماتا کہتا ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ اب یہاں اللہ رب العزت جو ہے جنوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ کیا ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، اور کہہ دیں میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر سنا تو انہوں نے کہا بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے واقعات آتے ہیں، 1 سے 2 یا 3 مرتبہ واقعات سیرت میں آپ کو ملیں گے جب قرآن جنہوں نے سنا، 1 سے 2 مرتبہ انہوں نے سنا، اور ایک مرتبہ انہوں نے آپ کو دعوت دی، جس دعوت پر آپ گئے اور ان کو آپ نے دعوت دے کر آئے، ان کو اسلام کا پیغام سنا کر آیا در کے، ٹھیک۔ اور حدیث کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے، جہاں قرآن کے واقعات حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول بیت الخلاء گئے، بہت لڑائی جھگڑے کی آواز سنائی دی اور صحابہ بڑے گھبرا گئے، کیا معاملہ، لیکن جانے کی ہمت کسی نے بھی نہیں کی، چونکہ آپ بیت الخلاء کے لیے گئے تھے، ٹوائلٹ کے لیے گئے تھے۔ پھر بڑے دیر بعد اللہ کے رسول آئے تو سب کو ریلیکس محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول ہم بڑے فکر مند ہو گئے تھے، آپ گئے، آواز آئی فلاں، آپ نے کہا جنوں کے 2 گروہوں میں فائٹنگ ہو گئی، لڑائی ہو گئی تھی، اور لڑائی زمین پہ تھی، کون کہاں رہیں گا۔ تو میں نے پھر کیا کیا، دونوں کو بانٹ دیا، اور دونوں نے میرے اس فیصلے کو سن لیا، ایک جماعت کافروں کی تھی، ایک جماعت مومنوں کی تھی۔ تو میں نے کیا کیا، کافروں کو جو ہے غیر آباد ٹاپو دے دی کہ وہاں جا کے رہو تم، غیر آباد ٹاپو جو ان انہیبیٹڈ رہتے ہیں وہ دے دیا، اور مومنوں کو میں نے پہاڑوں کے اوپری حصے دے دیے، اور دونوں نے کہا ٹھیک ہے اس میں ہم راضی ہو گئے۔ تو ایسا 3-4 ملاقاتیں جنوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں ہم کو پتہ چلتی آتا ہے کہ تو یہاں کیا فرمایا اللہ رب العزت نے، اور اللہ فرماتا اور کہہ دیں میری طرف وہی کی گئی، مطلب آپ سب کو نہیں پتا تھا یہ کب ہوا، لیکن آپ کو پھر وہی سے بتایا گیا، وہی کی گئی ہے کہ بے شک جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر سنا، اور انہوں نے کہا بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اب جنوں پہ اثر کیا ہوا اس کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ تو جنوں پر قرآن کا امپیکٹ یہ ہوا کہ وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ اور جنوں کے بارے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں وہ ملٹی لنگول مخلوق ہے اللہ کی، بہت زبانیں بول سکتی ہے، سفر کرنے کے لیے کوئی ان کو جہاز، بس اور رکشہ اور ٹو ویلر نہیں لگتی ہے، کہیں بھی اڑ جاتے ہیں، کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں، بڑی طاقت اللہ نے دے رکھی ہے۔ تو انہوں نے اس جماعت نے جو قرآن سنا،
انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں کریں گے. ویسے سورہ جن آپ پڑھیں گے تو اور بھی لمبا مکالمہ ان کا آپس میں ایک دوسرے سے, ٹھیک ہے, لیکن ہم اس میں نہیں جائیں گے. لیکن یہاں جنوں پر یہ اثر ہوا قرآن کی تلاوت کا یا تلاوت کو سننے کا کہ جن ایمان لے آئے, جن ایمان لے آئے. لیکن میں جتنے بھی پوائنٹ لے رہا ہوں یاد رکھیے, ان پوائنٹ میں ایک چیز یکساں ہے, وہ یہ ان کو بات سمجھ میں آئی تھی, سمجھ میں آنا. اس لیے ہم نے پہلا درس ہمارا لے چکے ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کے فائدے. تو وہ فائدہ تو ہمیشہ انکلوڈ کیجئے کہ ہم اگر پیچھے رہ جا رہے ہیں, ہم پہ اثر نہیں ہو رہا, تو وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس وجہ سے, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہاں جنہوں نے اس کو جب سنا انہوں نے کہا یہ عجیب قرآن ہے, اور پھر اس نے ہدایت یافتہ ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو اب شریک نہیں کریں گے, مطلب وہ توحید پرست ہو گئے اور وہ مسلمان ہو گیا. یاد رکھیں, تو یہ واقعہ قرآن نے جنوں کا نقل کیا, تو پتہ چلا جنوں پر قرآن کا یہ امپیکٹ ہوا کہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے. تیسرا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جو پوائنٹ آج یاد رکھیں, قرآن کا اہل کتاب پر اثر, پیپل آف دا بک, ہم سے پہلے جو لوگ چنے گئے تھے, ہے نا, اور وہ کون ہے, یہود و نصارہ, جیوز اینڈ کرسچن, ان پر اس کا کیا اثر ہو. تو پیپل آف دا بک یا اہل کتاب پر کیا اثر ہوا وہ ہم دیکھیں گے. تو اہل کتاب کے تعلق سے یاد رکھیے, وہ اہل کتاب جو تعصب نہیں رکھتے ہیں ان پر قرآن کا ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے. اور یہ مطلب بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں اس پوائنٹ میں, اس لیے کہ اس کے کئی تجربے یا ایکسپیریمنٹس آپ کو آن لائن ملیں گے, جہاں لوگ جا رہے ہیں اور کوئی بھی ایک جگہ پہ بڑے شہروں کے اندر یہ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں, خاص طور سے جو انگلش بولی جانے والی دنیا ہے اس کے اندر, یا کوئی اور بھی بہرحال ممالک میں فارن کنٹریز بولیں گے ہم, اور لوگوں کو جاتے ہیں بولتے ہیں میں 1 منٹ کچھ سنانا چاہتا ہوں, سنیں گے کہ آپ, بولتے ہیں ہاں بتائیے سنائیے. پھر 1 منٹ سنتے ہیں, پھر قرآن عربی میں کوئی ترجمہ نہیں, پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیسا لگا آپ, بہت اچھا لگا, سکون ملا, سم تھنگ اسپرچول دکھی, کیا تھا نہیں معلوم, لیکن لینگویج بھی نہیں معلوم, بٹ اٹس سم تھنگ اسپرچول, اور یہ تو یہ چیز تو بہرحال بلا تعصب کے اگر سن رہے ہیں تو یہ کمنٹس تو ہم خود دیکھ رہے ہیں آج کل, یہ اثرات قرآن کے تو ہم خود دیکھ رہے ہیں, ایکسپیریمنٹس کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلے کتاب پر جو تعصب نہیں رکھتے ہیں ان پر قرآن کا کیا امپیکٹ پڑا. آئیے قرآن خود اس کے بارے میں سورہ قصص آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتا کہتا ہے, وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. اللہ فرماتا کہتا ہے, اور جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے. جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے, یقیناً یہی ہمارے رب کی طرف سے حق ہے, اور یقیناً یہی ہمارے رب کی طرف سے حق ہے, بے شک ہم اس سے پہلے جو ہے فرمانبردار تھے. اس سے پہلے بھی وہ فرمانبردار تھے, مانا یہ کہ ہم سبمٹ کر ہی رہے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے, یہ نہیں پتا تھا نبی آخری نبی. جب یہ بات آئی تو ہم تو پہلے سے سبمٹ کر رہے تھے, ابھی ہم نے تو قبول کر لیا. تو جنہوں نے سنا قبول کر لیا, پہاڑ پہ اتار دیا جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. اہل کتاب نے سنا جو تعصب نہیں رکھتے تھے, ایمان لے آئے. تو یہ قرآن کا امپیکٹ ہے, چونکہ ان کو یہ چیز سمجھ میں آ رہی تھی, یاد رکھیے. اور یہود و نصارہ کے ایمان لانے کے واقعات آپ بہت سارے سیرت کے اندر پڑھ سکتے ہیں. وہ صحابہ جو پہلے جیو تھے, وہ صحابہ جو کرسچن تھے اور جو تعصب نہیں رکھتے تھے, وہ لوگ ایمان لائے. اب اس میں یاد رکھیے اہل کتاب میں جو یہود کا جہاں تک معاملہ یاد رکھیے, یہ بہت زیادہ تعصب رکھتے ہیں مسلمانوں سے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ابتدائی دور میں یہود بھی ایمان لائے, ایون تابعین کے دور میں بھی یاد رکھے بہت سارے تابعی گزرے جو یہودی یاد رکھے تھے, اسلام قبول کیا. اور نصرانیوں میں سے تو بہت زیادہ ہے, یاد رکھیے. اور آج کے جدید دور کے اندر یاد رکھیے, مطلب سارے ادیان, مطلب میں کوئی برائی سے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن سارے ادیان کو ٹیکنالوجی کی مار پڑ رہی ہے, یاد رکھیے. پچھلے دہائیوں میں سائنس کی مار پڑی, سمجھ رہا, سائنس کی مار پڑی مطلب کیا ہوا, سائنس کو انہوں نے الگ کر دیا, کہا سائنس الگ چیز ہے اور مذہب الگ چیز ہے, لہٰذا دونوں کو ملاؤ مت, کمپیئر مت کرو. لیکن اب کیا ہو گیا, اب جو ٹیکنالوجی کی مار بیٹھ رہی ہے ہر مذہب کو, کیا ہے معلوم, وہ ہے اے آئی. وہ تو اپ ٹو ڈیٹ سسٹمس ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, آپ سے کوئی سوال کیجیے کہ دنیا میں اگر قانون ہے, ایسا قانون جس پہ انسانیت ساری چل سکتی ہے, چلا سکتا ہے, کون سا ہے, آپ ڈالیے خالی اس کو کچھ کر دیتا ہے. ایک ہی مذہب ہے جس پہ یہ کام کیا جا سکتا ہے, چونکہ اس کی تعلیمات ایسی ہے, وہ سارے انسانیوں کو برابر سمجھتا ہے, لہٰذا سب کے لیے انصاف کرتا ہے. اور پھر قرآن کے حوالے, حدیث کے حوالے, سیرت کے واقعات, یہودیوں نے کیس ڈالے اور صحابہ کو اللہ کے اس میں ٹرائل پہ ڈال دیا. صحابہ تو مسلمان تھے نا, لیکن یہودی کے کیس پہ صحابہ کو ٹرائل سے گزرنا پڑ رہا تھا. انصاف کی نیکسٹ لیول کی مثال ہے. اب ٹیکنالوجی کو آپ نہیں بول سکتے یہاں ڈنڈی مار دیں, یہاں پارسلٹی کر, یہاں تو وہ جو صحیح بات ہے وہی لکھیں گا, کیونکہ پورے دنیا سے ڈیٹا لیتا ہے, یاد رکھیے. اور ایکچوئل بکس اس کے پاس پورے, قرآن ہے, ترجمے اس کے, دنیا بھر کی احادیث ہے اس کو, اور ملٹیپل لینگویجز میں. تو آج سب کو مار پڑ رہی ہے, یاد رکھیے. آپ اس میں ڈالیے, وہ چیزیں شروع کر دیتا. مطلب آپ ڈالیے عیسیٰ علیہ السلام کی گریٹنگس کیا تھی. پہلے زمانے میں عیسائیوں کو معلوم کرنا مشکل تھا, آج کل تو یہ اپڈیٹ ہے. وہ بولتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی گریٹنگس یہ تھی, وہ کسی سے ملتے ہیں السلام علیکم. یہ عبرانی مطلب ہیبریو کے اندر جو ہے سلام کو ایسے بولتے ہیں السلام علیکم, مطلب السلام علیکم. عربی میں وہی ہے, دونوں سسٹر لینگویج ہے نا, تو بہت سارا ملتی جلتی ہے, تو وہی یاد رکھیں. تو اب ارے یار عیسیٰ علیہ السلام تو ہائے نہیں بول رہے تھے, ہیلو نہیں بول رہے تھے, گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, گڈ آفٹر نون نہیں بول رہے تھے, سلام کر رہے تھے. اور یہ لیکن سلام بھی وہی جو مسلمان کرتے.
مطلب اب ہم نہیں کر رہے، لیکن ان کی زبان میں جو بولتے تھے سلام یہی تھا اس کا معنی یہ تھا تم پہ سلامتی ہو. تو آپ دیکھیے تو سسٹر لینگویج. تو اب جدید دور کے اندر یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیزیں اور چیزیں سامنے آ رہی. تو اہل کتاب جو تعصب نہیں رکھتے یاد رکھیے اب جوق در جوق حق کی طرف آ رہے ہیں. آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا بتانے کی ضرورت نہیں زیادہ، ٹھیک. اور ان کے پاس چونکہ وہ سماج سے اور ماحول سے دبتے نہیں ہیں، اوپننس بہت ہے ان کے پاس، ہیومن رائٹس بہت ہے، تو الگ اعلان چیزیں کرتے ہیں، الگ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اب حق کو مان لیے، ہم نے یہ کرے، ہم عمل کرنے. بہرحال آئیے تو قرآن کا یہ اثر تھا اہل کتاب. چوتھا ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے آج قرآن کا اثر یاد رکھیے اہل ایمان پر. اہل ایمان پر جو قرآن کو سمجھ رہے ہیں ان پر کیا اثر ہوتا ہے اس کتاب کا، وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو اہل ایمان پر یاد رکھیے قرآن کا کیا اثر ہوتا ہے. پہاڑوں پہ ہم نے دیکھ لیا، جنوں پہ ہم نے دیکھ لیا، اہل کتاب پہ ہم نے اثر دیکھ لیا. اب مومنوں پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے، ایمان والوں پہ کیا اثر ہوتا ہے. اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا ہے، کہتا ہے سورہ مومنون آیت نمبر 57 58 59 60 61. اس میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے ان الذین هم من خشیتی ربی مشفقون. اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. مومنوں کی صفت بتائی جا رہی ہے، بے شک وہ لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. پھر فرمایا والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں. ظاہر سے تو قرآن سمجھتا ہے تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، یاد رکھیے وہ یہ فرمایا اللہ رب العزت نے. پھر فرمایا والذین هم بربہم لا یشرکون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں. قرآن پڑھنے والے مومنوں پہ یہ اثر ہے، ان کے دل پر یہ اثر ہو رہا ہے، ان کی کیفیت حالات ایسے بدل رہے ہیں، یاد رکھیے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں. پھر فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجیلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے آگے، اور اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہیں. جو کچھ صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، ان کا دل ڈرتے ہیں اس معاملے میں ہوتے ہیں. یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں. تو یہاں جو ہے مومنوں کی صفت بیان کی، یاد رکھی، اور فرمایا کہ آیت جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو اس پر ایمان لاتے ہیں. تو قرآن کی آیتوں کا مومنوں پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، ایمان لاتے ہیں. لیکن پھر وہی میں نے کہا سمجھنا ضروری ہے، تب تو ہم ٹھیک ہے، ہم تو الحمدللہ من جملہ کتاب مطلب قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ پر سب پر ایمان لاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ سمجھنے کے بعد اس کا امپیکٹ ہم پہ ریئل امپیکٹ ہوگا. تو یہاں تو جو ابتدائی دور کے مسلمان تھے ان کو یہ آتی تھی، یاد رکھیں. ابتدائی کے مسلمان کیا میں کہوں گا لاسٹ سینچری تک بھی مسلمان چاہے کسی علاقے میں تھے، کوئی زبان بولتے تھے، مادری زبان کچھ تھی، عربی ایز اے لینگویج سیکھتے ہی تھے وہ لوگ. لیکن ابھی دور دور تک بہرحال ہمارے پاس اب بیسک لینگویج جو ہمارے پاس جس میڈیم سے پڑھتے ہیں وہ میڈیم کی لینگویج بھی 10 سے 11-12 سال پڑھنے کے بعد اس میں وہ ابھی بھی لکھ نہیں سکتا اور بول نہیں سکتا بچہ. حالت یہ مطلب کوالٹی آف ایجوکیشن ڈاؤن ہی ہوا، چاہے کسی بھی لیول پہ آپ دیکھیں. تو ملٹیپل لینگویجز کا کہاں سسٹم، ورنہ پہلے تو یہ سسٹم تھا ایک بچہ انگلش اسکول جا رہا ہے تو گھر میں عربی کی تعلیم، فارسی کی تعلیم، اردو کی تعلیم ہوگی، پھر جا رہا ہو انگلش میڈیم کے اسکول میں. نان مسلم ہے بچہ اگر جا رہا ہے تو اس کی لوکل لینگویج کی تعلیم ہو گئی، سنسکرت کی تعلیم ہو گئی، یا جو بھی زبان ان کی بولی جاتی، مذہبی کتابیں جس میں لکھی گئی، ہندی بولیے، پرانے زمانے کی ہندی کو جو بھی نام دیتے تھے وہ سیکھ کے پھر جاتا تھا وہ انگلش میڈیم کے اسکول میں. انگریز جب آئے تو گویا اس کا بیسک نالج تھا اور ملٹیپل پھر وہ لینگویجز سے. ابھی ویسا نہیں ہے. تو اہل ایمان پر اثر کیا ہوتا ہے، وہ ایمان لاتے ہیں تو کو سن کر. ایمان لاتے مطلب ہاں ہم اس کو حق مانتے ہیں، ایمان لاتے مطلب اس پر عمل کرتے، اس کو ایمان لاتے مطلب اس کو حق مانتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہوتی یاد رکھیں، لیکن وہی ہے سمجھنے کے بعد ہوں گا. تو لہٰذا جو میرا پہلا لیکچر تھا قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے فائدے وہ ضرور آپ سنیں، وہ اپلوڈ بھی ہو چکا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک، اب آئیے اللہ رب العزت جو ہے 5ویں یاد رکھیے سیٹ، وہ لوگ جو سنتے ہیں تو قرآن کو ان پر کیسے اثر ہوتا ہے. تو مشرکین پر قرآن کو سننے کا اثر. ابھی اہل کتاب تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، کتاب سے تعلق تھا، اب مشرکین کی بات کر رہے ہیں. مشرکین پر قرآن کا اثر وہ کیسے ہوا تھا. آئیے اس کے تعلق سے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے. بخاری کی روایت میں یہ الفاظ اور بھی مختلف روایت ہے، اس میں بہت لمبے لمبے اس کے وہ، لیکن ابھی ہم شارٹ میں دیکھ رہے ہیں، بس اتنا ٹائم نہیں. آئیے روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت کی. وہ فرماتے ہیں کہ اس نجم کی تلاوت کے بعد آپ نے سجدہ کیا اور نبی اکرم سجدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے مسلمانوں نے، سارے مشرکوں نے، سارے جنوں نے اور سارے انسانوں نے سجدہ کیا. انسانوں میں اہل کتاب، یہود، نصارہ، مطلب جو جو سن رہے تھے وہاں سب سجدہ ریز ہو گئے. کیا سننے کے بعد؟ سورہ نجم کے اندر جو اللہ کا رسول نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا، مشرکین نے بھی سجدہ کیا. مطلب مشرکین پہ بھی قرآن کا یہ امپیکٹ ہوا. کیوں ہوا یہ امپیکٹ؟ پھر وہی سمجھ میں آ رہا تھا ان کو، تو انہوں نے بھی سجدہ کر لیا، سجدہ ریز ہو گئے اللہ کے سامنے، وہ جھک گئے. یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیں یہ امپیکٹ ان پر ہوا سمجھنے کی وجہ سے. تو مشرکین بھی سجدہ ریز ہو گئے، یاد رکھیں. تو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، یاد رکھیں. اور بھی ایسے کچھ واقعات آتے ہیں کہ جس میں ایسا ہوا کہ سارے لوگوں نے سجدہ کیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تلاوت کرنے کے بعد، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اور سجدوں کے تعلق سے جیسے کہ ہم جانتے ہیں قرآن کے اندر اختلاف
ٹھیک ہے، مطلب اختلاف کے ساتھ 15 سجدے ہیں، اور بغیر اختلاف کے 14 سجدوں پہ سب کا اتفاق ہے، ایک سجدے کے اندر اختلاف، تو ٹھیک ہے ہمارے پاس تو ہم پورے ہی کرتے، تو 15 سجدے قرآن میں رفلی، اتفاق کے ساتھ 14 سجدے تو بالکل سب کے نزدیک ہے، ایک میں اختلاف ہے بہرحال، ٹھیک ہے۔ تفصیلات دیکھنا ہے تو میرا پورا ایک کلپ ہے جس میں سجدے کہاں کہاں ہیں، کتنے ہیں، کون کون سی جگہ ہے بہرحال۔ تو یہاں جو ہے اتنے سجدے یاد رکھے قرآن کے اندر، اور یہاں جو آپ سب نے سجدہ کیا، مشرکین نے سجدہ کیا، جنہوں نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا، تو اس سے ایک اور مسئلہ پتہ چلتا ہے یاد رکھیے ہم کو، سجدہ تلاوت کے لیے کوئی ڈائریکشن کی قید نہیں ہے، کیونکہ جو جہاں وہاں کیا نا اس نے، اور مشرکین ظاہر سی بات ہے کیوں قبلے کی طرف دیکھ کر کریں گے، اور جن کیوں کریں گے، جس میں مشرک جن بھی ہوں گے، مومن جن بھی ہوں گے، اہل کتاب کیوں کریں گے، لیکن سب نے سجدہ کیا، تو اس سے علماء ایک مسئلہ نکالتا ہے، سجدے تلاوت کے اندر قبلے رخ ڈائریکشن ہونا کنڈیشن نہیں ہے، اور سجدے شکر میں بھی سیم ہے، ان دونوں میں آپ کو ڈائریکشن کی کوئی قید نہیں ہے، آپ جو ڈائریکشن میں کر سکتے ہیں، ایسا بیٹھے تو ایسے ہی کر دیں گے، ایسا ہے تو ایسے، حالانکہ قبلہ ادھر ہے ہماری طرف، میں ادھر ہوں تو ادھر کر لے سکتا ہوں، آپ ادھر کر لے سکتے، سب ایسا کر لے، کوئی مسئلہ نہیں اس کا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں جو حالت میں ہوں گا اس نے میں سجدہ کر لیا۔ اسے ایک اور بات پتہ چلتی ہے اس سے کہ سجدے تلاوت کو اور سجدہ شکر کو بھی یاد رکھے، دونوں کو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مشرکین تو وضو نہیں، غسل بھی نہیں رہتا ان کو، انہوں نے بھی کیا سجدہ، لیکن ڈائریکشن کا بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے وضو کا بھی مسئلہ نہیں، یاد رکھیے، بس آپ ہم لوگ جو کر سکتے یاد رکھیے، ٹھیک ہے، یہ سجدہ وہ سارے مسائل نہیں، تو یہاں یاد رکھیے سارے لوگوں نے سجدہ، ساری انسانیت نے جس نے اس کو سنا سب سجدہ ریز ہو گئی، یہ بات ہم کو اس سے پتہ چلتی ہے۔ تو مشرکین پہ بھی قرآن کا اثر ہوا، انہوں نے اللہ کے رسول کی اس آیت سجدہ پڑھنے کے بعد، وہ کرنے کے بعد انہوں نے سجدہ کیا۔ لیکن ایک اور مسئلہ ہے، بتا دیتا ہوں، اتنے مسائل دیکھ لیے سجدے کے بارے میں، وہ یہ بھی یاد رکھیے کہ جو سجدہ تلاوت ہے یہ واجب اور فرض نہیں ہے، کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن واجب اور فرض نہیں۔ اس کے تعلق سے ایک مشہور واقعہ ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن ایک آیت پڑھی قرآن کی، اور وہ سجدے کی آیت تھی، پڑھنے کے بعد اترے ممبر سے، آپ سجدے تلاوت کیا، پھر گئے چڑھے اور آگے خطبہ کیا، پھر اگلے جمعہ ایک اور آیت پڑھی، وہ بھی سجدے والی آیت تھی لیکن سجدہ نہیں کیا، پھر لوگوں سے کہا لوگوں میں نے تم کو بتانے کے لیے کیا، جو پہلی بار سجدے کی آیت پڑھ کے سجدہ کیا، دوسری بار سجدے کی آیت پڑھ کے نہیں کیا، بتانے کے لیے کیا، مطلب یہ واجب اور فرض نہیں ہے، بتانے کے لیے میں نے کیا، کرنا چاہیے، بالکل اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی نہ بھی کرے تو مسئلہ نہیں، مطلب اس کو ہم کہیں گے جو سجدہ تلاوت ہے یاد رکھیے یہ کرنا چاہیے، بہت اچھا عمل ہے، چھوڑنے والے کو گناہ نہیں ملتا ہے، لیکن ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو مشرکین نے بھی سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا، یہ قرآن کا اثر ہوا مشرکین کے اوپر، اہل کتاب دیکھی ہم نے، جن دیکھی ہم نے، اور پہاڑوں پر اس کا اثر دیکھا۔ آئیے چھٹا یاد رکھیے، پورے جسم پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ میں، ٹھیک ہے، تو پورے جسم پہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے یاد رکھیے، تو اللہ رب العزت یاد رکھیے پورے جسم کے تعلق سے قرآن فرماتا کہتا ہے، سورہ الزمر آیت 23 میں اللہ فرماتا کہتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، اور ایسی آیت جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ متشابہات کے بارے میں یہ قرآن نے کہا، اور یہ قرآن کا ایک معجزہ بھی یاد رکھیے اپنے آپ، کہ کم سے کم الفاظ میں اللہ نے اتنی بڑی کتاب نازل کی، بہت کم جملے قرآن کے اندر، جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا تو کتنی بار ہوتا نا، یا ایھا الناس کتنی بار ہوتا نا، تو ریپیٹیٹیو جملے ریپیٹیٹیو ہیں، تو کہا اس سے تھوڑا سا شبہ ہوتا ہے انسان کو، یہ پڑھ رہا تھا یہ پڑھ رہا تھا، تو ایسی اللہ فرما رہا ہے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، متشابہت آیت ہیں، ایسی آیت جو بار بار دہرائی جانے والی ہے، اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اب جسم پر اس کا اثر یہ ہے کہ انسان کیا جسم کانپ جاتا ہے، ٹھیک، ان کی کھالیں کانپ جاتی ہیں، اور انسان کو کانپنا میں سمجھتا ہوں، آپ سنا ہوگا ڈر کی وجہ سے انسان کو کانپتے ہو، آپ نے دیکھا ہوگا، خوف کی وجہ سے، جیسا کہ آپ اللہ نہ کرے کبھی سمندر کے بیچ اور کسی نے کہا آپ جہاز ڈوب رہا ہے تو کیسا ڈر ہوتا ہے نا، آدمی کانپتا ہے، ہاں، یا کوئی انہونی گھٹنا ہو جائے، انہونی گھٹنا تو دور کی بات ہے، چھپلک نکل جائے بھی تو لوگ کانپ رہے ہیں، عورتوں کے لیے جھینکور نکل جائے تو ایکویلنٹ ٹو ٹی-ریکس ہوتا ہے، وہ مطلب اتنا گھاتک ہوتا ہے ان کے لیے، تو کانپ رہے ہیں لوگ۔ اللہ کے کلام میں وہ تاثیر نظر نہیں آ رہی، کیوں؟ تو ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے، کہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں، اس لیے میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، ہر پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں سمجھنا ضروری، تبھی وہ تاثیر اپنے اندر پیدا ہوں گی کلام میں، ٹھیک۔ تو یہاں جو ہے ان کے اللہ فرما رہا ہے ان کی جلد، ان کی جو ہے جسم کانپ جاتے ہیں، ان کی جلد کانپ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی کھالوں کے جو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر نرم ہوتے ہیں مطلب قرآن کی طرف نرم ہوتے ہیں، قرآن کی طرف نرم ہوتے ہیں مطلب اس سے عمل بھی نرم ہوتے ہیں، اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں، اس کی آیتوں کے مطابق حلال کو حلال مانتے ہیں، اس کو حرام مانتے ہیں جو حرام اس نے کہا، یہ ہوتا ہے اثر ان کے اوپر، پھر کہ ان کے دل اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یاد رکھیے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کے ساتھ وہ جیسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے
اس پر کوئی اس کو ہدایت پہ لانے والا کوئی نہیں، پھر یاد رکھیں۔ تو یہاں مومنوں پر اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ کانپ جاتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے یاد رکھیے وہ کانپ جاتے ہیں۔ ساتواں یاد رکھیے اللہ کے کلام کا اثر یا اس کے سننے کا اثر یا پڑھنے کا اثر، یاد رکھیے آنکھوں پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ مطلب کلام اللہ اگر پڑھا جا رہا ہے آپ کے سامنے تو اس کا اثر آنکھوں پہ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا اور کہتا ہے، آنکھوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 58 میں اللہ فرماتا کہتا ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، اللہ فرماتا اور کہتا ہے جب ان پر رحمان کی آیت پڑھی جاتی تھی وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے جو ہے گر جاتے تھے۔ جب رحمان کی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی تو سجدہ ریز ہو جاتے اور ساتھ میں کیا ہوتا؟ وہ روتے جاتے، یاد رکھیں، روتے اور روتے، اتنا روتے ہوئے گر جاتے تھے، روتے ہوئے گر جاتے تھے، یاد رکھیں۔ اور یہ کیفیت یاد رکھیے کئی جگہ قرآن نے اس چیز کو بیان کیا، یاد رکھیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی، اس کی مثالیں یاد رکھیں، کئی مثالیں یاد رکھیں۔ عمر بن خطاب قرآن پڑھا رہے تھے، آپ بہت سخت دل تھے، بہت مضبوط انسان تھے، ہائٹ اینڈ ہیلتھ تھے، بہت مضبوط انسان تھے اور سخت بھی تھے اپنے مزاج کے اندر، سب جانتے ہیں۔ جب آیتوں کو پڑھتے تھے تو روتے تھے، یاد رکھیے، وہ نماز ہے، فرض نمازوں کے اندر، اور یہ سسٹم تھا جو خلیفہ ہوتا ہے وہی نماز لیڈ کرتا تھا، یاد رکھیے، مسجد نبوی میں، اور جو جنگ میں جاتا، جو جنگ کا ذمہ دار سپہ سالار ہوتا وہی امام ہوتا تھا، یاد رکھیے۔ مطلب اس زمانے امام فل ٹائم نہیں ہوا کرتے تھے، وہ بڑی بڑی رسپانسبلٹی والے ہی بڑے امام ہوا کرتے۔ خلیفہ ہے تو پورے مسلمانوں کی امامت کر رہا ہے، ملٹری کا لیڈر ہے تو وہ ان کی امامت کر رہا ہے، کوئی ایڈمیرل ہے پانی کے اس کا تو وہ ان کا امام، مطلب ان کو نماز میں لیڈ کریں گے، یہ سسٹم۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ نبی تھے، دنیا میں آئے تھے اور آپ لوگوں کو نماز میں لیڈ کرتے تھے ہر بار۔ آپ کی زندگی میں آپ نے تقریباً ہر بار خود ہی لیڈ کے جواب تھے، سوائے اس کے کہ 2 موقعوں پر یاد رکھیے موقع ملا لوگوں کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو آپ کو موقع ملا۔ ایک مرتبہ آپ لیٹ ہو گئے تھے نماز میں آنے کے لیے تو عبدالرحمن بن عوف کھڑے ہو گئے تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کا اشارہ بھی ہو تو آپ نے ان کو کہا پڑھاتے رہو تو اللہ کے رسول نے ان کی امامت میں نماز پڑھی، یاد رکھی۔ ایک صحابی ہے اور دوسرے صحابی ابوبکر صدیق ہے، بس 2 لوگوں نے ہی نماز پڑھائی جس میں اللہ کے رسول نے پیچھے مقتدی بنے، باقی سب جگہ آپ پڑھاتے تھے، ٹھیک۔ تو یہاں کیا فرمایا اللہ رب العزت جو ہے کہ جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہے تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ گر جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی یہ آتا ہے جب آیتوں کو پڑھتے تھے تو روتے تھے، یاد رکھیے، وہ کیونکہ وہ سمجھ میں آتی تھی، ان کا کلام تھا۔ بہرحال صحابہ تو ابتدائی دور کے وہ لوگ تھے جن کی زبان میں، انہی کی زبان میں آئی تھی، مطلب ایگزیکٹلی اس زمانے میں جو زبان چلتی تھی وہی زبان میں بولا جا رہا تھا، تو وہ تو بہت زیادہ ان کو ٹچ کرتی تھی جا کے، یاد رکھیے، قریش کی لغت میں تھی نا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو یہ اثر ہوتا ہے اللہ کے کلام کا، ٹھیک ہے، اور جب اس کو سمجھیں گے تو یہ تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح 8واں یاد رکھیں، ہم دیکھیں دل پر قرآن کا کیا اثر ہوتا ہے۔ آنکھوں پہ ہم نے دیکھ لیا، جسم پر ہم نے دیکھ لیا، اب دل پر قرآن کا کیا اثر ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ حج کے اندر آیت نمبر 35 میں 35 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اللہ فرماتا اور کہتا ہے وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ مومنوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وہ لوگ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور ان پر جو مصیبت آئے اس پر وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات جو بیان کیا تھا کہ جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ یاد رکھے، دل جو ان کے ڈر جاتے ہیں، مومنوں کے دل قرآن کی تلاوت سے ڈر جاتے ہیں، یاد رکھیں، وہ گھبراتے ہیں، وہ کانپتے ہیں، تو یہ دلوں پر اس کا اثر ہوتا تھا، یاد رکھیں۔ ابھی ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ تلاوت کے لیے کبھی نکالا جاتا ہے، اس کے بعد مر گیا کوئی تو جب نکالا جاتا تلاوت کے لیے، کسی پروگرام کا انوگریشن کرنا ہے تو تب تلاوت کر لو اس کی، مسجد دکان کھولنا ہے تو تھوڑا تلاوت کر لو اس کی، باقی تو مسجدوں میں سننے کو ملیں گے نماز کی حالت میں، قاریوں کی شکل میں تو وہ بھی کم ہے ہمارے پاس، ورنہ آپ کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں لوگ ایسی کارنر پہ نکڑوں پہ بیٹھے ہیں اور قرآن ہی پڑھتے تھے ایک دوسرے کو، وہ سناتا تھا، یہ سنتا تھا، یہ سناتا تھا، وہ سنتا تھا، کامن فینومینا تھا، ایک دم عام بات۔ لیکن ابھی ویسی حالات نہیں، بلکہ غلام بھی تھے اس زمانے میں، تو کچھ بات کہنا تو بہت سارے بار قرآن ہی پڑھ کر اپنے باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھتے تھے، کئی واقعات ہیں بہرحال، ٹھیک ہے۔ تو دل پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، یاد رکھیں، قرآن کا، یاد رکھیں، اور دل پہ اثر کی جو ہے مثال خود اللہ رب العزت نے قرآن میں دی کہ مومنوں کے دل کانپ جاتے قرآن سے، خشیت سے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ 9واں یاد رکھیں قرآن کا اثر اس کے سننے والے پہ، اس میں ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے تلاوت کرنے والے پہ قرآن کا اثر کیسا ہوتا ہے، جو اس کو پڑھ رہا ہے، کیونکہ پڑھنا سننا دونوں ہم لے رہے ہیں، تلاوت کرنے والے پہ قرآن کا اثر کیسا ہوتا ہے۔ اور اس میں ہم ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، یاد رکھیں، واقعہ لمبا ہے، میں تھوڑا سا اس کو مفہوم کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، حدیث ورنہ بہت لمبی ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ روایت کے الفاظ یہ ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک غزوے کے اندر ہم لوگ شامل تھے، اور ہوا یہ کہ ایک مشرک تھی، اس کی بیوی جو ہے وہ جنگ کے اندر ماری گئی،
عموماً تو عورتوں کو نہیں مارا جاتا، لیکن شاید وہ جنگ میں آ گئی تھی یا لڑ رہی تھی، جو بھی تھا برا، تو وہ ماری گئی۔ تو اس مشرک نے ٹھان لیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی نہ کسی کا قتل کرے بغیر اطمینان نہیں پاؤں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا اس کو لگا ممکن نہیں ہے، جانے تک میری جان چلے جائیں گی، چونکہ صحابہ گارڈ کر رہے تھے، تو کہا کسی ایک کو تو ماروں گا، مطلب میرا یہ عزم ہے۔ اور وہ مشرک کیا کرنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور رات کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات کا وقت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کے اندر سوچا کہ اب ہم یہاں آرام کریں گے، تو مشرک وہاں تک پہنچ گیا اور صحابہ وغیرہ کو دیکھ رہا تھا، مطلب شاید چاندنی رات ہے تو تھوڑا بہت دیکھیے سائے وغیرہ سے آپ سمجھ سکتے کوئی ہے، آنکھ جلتی ہے تو اس سے سمجھ میں آتا کوئی ہے، تو اس نے دیکھ رہا تھا اور وہ مطلب گھات لگا کر بیٹھا تھا کہ اب میں کچھ نہ کچھ کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو رات میں ہماری حفاظت کرے گا؟ ایک انصاری اور ایک مہاجر نے کہا ہم کریں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے تم دونوں جاؤ اور دونوں حفاظت کے اندر لگ جاؤ۔ اب انصاری اور مہاجر حفاظت کے لیے ایک جگہ چلے گئے جہاں آپ نے کہا تھا اور وہاں رکے رہے، تو دونوں نے سوچا کہ رات بھر دونوں کیوں جاگتے ہیں، سم پارٹ رات کا تم جاگ لو، سم پارٹ میں جاگ لیتا ہوں، ایک حصہ تم ایک حصہ میں۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو انصاری نے کہا کہ مہاجر کو تم ابھی سو جاؤ، پہلے حصے میں جاگ لیتا ہوں، اگلے حصے میں تم جاگ لینا۔ تو کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے۔ اور یہ جب پہلا حصہ مطلب ان کا باری تھی، انہوں نے سوچا کہ ابھی رات کا وقت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی آئیں گا تو آہٹ وغیرہ تو ہو جائیں گی، تو میں جب سچویشن کو دیکھ لوں گا تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تھوڑی نماز میں کھڑے ہو گئے یہ انصاری صحابی، اب نماز میں کھڑے ہو گئے اور آ کر وہ مشرک دیکھ رہا تھا، وہ ہاتھ لگا کے بیٹھا تھا، اس نے دیکھا ہاں یہ ہے اور اب کچھ کر رہا ہے یہ عبادت اپنی، تو اس نے کیا کیا ایک تیر ان کو مارا اور وہ تیر آ کے لگا ان کو یاد رکھ، انہوں نے اس تیر کو نکالا اور نماز چالو جاری ہے۔ پھر اس نے دوسرا تیر مارا، انہوں نے اس تیر کو نکالا، پھر نماز جاری ہے۔ پھر اس نے تیسرا تیر مارا، انہوں نے اس تیر کو نکالا اور اس کے بعد نماز کو ختم کیا، اور پھر اپنے ساتھی کو اٹھایا جو مہاجر تھے، کہا کہ ایسا سوا۔ مہاجر جب اٹھے دیکھا خون ہے تو کہا تم نے مجھے کیوں آواز نہیں دی؟ وہ کیا فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ میں ایک قرآن کا سورہ پڑھ رہا تھا، تو دل نہیں بولا اس کو ڈسکنٹینیو کرنا، میں نے کنٹینیو کر لیا۔ کیا پڑھ رہا تھا میں؟ قرآن کا ایک سورہ پڑھ رہا تھا، اور اس سورہ پڑھنے میں میں ڈسکنٹینیو کرنا مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے سوچا اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں، تو میں نے اس کو کنٹینیو کر لیا۔ مطلب آپ اندازہ لگائیے قرآن کی تلاوت میں کتنا ان کو مزہ آ رہا تھا کہ 3 تیر کھا لیے اور نماز کی حالت میں نکالتے بھی جا رہے، آگے بڑھتے بھی جا رہے۔ جب پوچھا کہ ایک تھا اٹھا لیتے، 2 تھا اٹھا لیتے، 3، تو کہا بس ایک آیت سورت پڑھ رہا تھا، ڈسکنٹینیو کرنا اچھا نہیں لگا، اس کو پورا میں نے ختم ہی کر دیا۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیے اللہ کے کلام کی تلاوت کا اثر یہ ہے کہ 3 تیر کھانے کے وقت بھی نماز جاری رکھی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اگر یہ سمجھنے کی بات ہے۔ بہرحال یہ واقعے کا پارٹ نہیں ہے، بس خالی ایک بات یاد آ گئی، یہ واقعہ آیا سامنے تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک بار یہ واقعہ کسی نے پڑھا، ہم بہت زیادہ بڑے نہیں تھے مطلب، لیکن مطلب ایسے عمر میں ہوں گے کہ سمجھتے تھے چیزوں کو، اور اللہ نے جذبہ دیا تھا چیزوں کو سیکھنے کا اور سمجھنے کا، تو کسی نے یہ واقعہ پڑھا، اور واقعہ پڑھنے کے بعد اب میں ان سے پوچھ لیا ایک دم کہ یہ واقعہ آپ نے پڑھا تو یہاں تو یہ خون نکل گیا اور پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ خون نکل گیا پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، چونکہ ہم کو سکھایا جا رہا ہے مسجد میں کہ خون نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا، تو اب یہ خون نکل رہا پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جو ریڈنگ کرنے والے تھے ان کو علم نہیں تھا، تو بیچاروں نے بہت بھونڈا جواب دیا، انہوں نے کہا یہ شافعی مسلک کے تھے، صحابہ جو تھے امام شافعی سے پہلے شافعی ہو گئے تھے، امام شافعی تو بعد میں آ رہے، یہ مسلک پہلے آ گیا ان کا، سبحان اللہ۔ تو بولے یہ مسلکن شافعی ہوں گے، اس لیے بولے یہ نماز پڑھ رہے تھے، ورنہ حنفی کی نماز ہوتی تو ٹوٹ جاتی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو واقعہ یاد آ گیا مجھے اس قصے کے اوپر۔ تو وہ 3 تیر کھائے، نماز کو اپنی جاری رکھا، اور صرف وہ چونکہ ان کو مزہ آ رہا تھا اس کے پڑھنے کی، اس کی تلاوت کے اندر۔ تو یہ کلام کی خصوصیت ہے، یاد رکھیے، ایسا کوئی کلام یاد رکھیے نہیں جس کی ایسی خصوصیت ہو کہ لوگ اس کو سننے کے لیے زخمی لگے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہوا، وہ سپر ہیومن تھے، وہ فلاں تھے، ویسا نہیں۔ میں آپ کو آج کی زندگی میں واقعہ بتا سکتا ہوں کہ آپ اور ہم بھی ایسا کرتے ہیں، کہتا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ اس چیز میں نہیں ہے، اس لیے ہم دوسری چیزوں میں وہ چیز بتا رہے ہیں۔ دیکھیے مثال، آپ گھر کے سامنے بیٹھے تھے، اچانک 2 لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، دھوپ کڑی ہے، آپ اترے، بھاگے، آئے، 2 لوگوں کو اٹھائے، فلاں کرے، یہ کرے، اور بعد میں بولے کیا جھٹکے لگے میرے کو پیر پہ، لیکن جب محسوس نہیں ہوا، کیونکہ وہ جو حادثے کا امپیکٹ تھا اس کو اتنا آپ نے سنجیدگی سے لیا کہ پیروں کا جلنا آپ کو یاد نہیں آیا۔ اب عام حالت میں آپ کو بولو جہاں کھڑو 5 منٹ نہیں رہیں گے، وہ امپیکٹ نے کیا کیا سب بلا دیا، جب سب ہو گیا تو پھر بول رہے چٹکے لگ رہے پیروں، وہ نہیں ہو۔ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، بات بہت زیادہ سنجیدگی کی، ایک دم سنجیدگی کیا بولوں، 2 عورتیں بات کری، وہ مثال لیجیے زیادہ سمجھنے والی، اور بہت پرلے درجے کی غیبت ہو رہی ہے، مطلب جو سننا بہت ضروری ہے۔ فلاں ہو گیا، اس کے بعد بھابھی کیا ہوا، ہاتھ کٹ گیا تمہارا، ان کو محسوس ہی نہیں ہو، اچھا محسوس ہی نہیں ہو، ہاتھ کب کاٹ دیا۔ آپ سمجھ، عام حالات میں ہاتھ کٹیں گا تو یہ محسوس تھا نا، کیونکہ دوسرے بات کا امپیکٹ اتنا زیادہ تھا، اس میں سننے میں اتنا زیادہ انسان غرق تھا کہ یہ کاٹ۔ تیسرا واقعہ خود قرآن کا ہے کہ جب ہم اس چیز پہ اتنا زیادہ غور کرتے ہیں تو دوسری چیزیں محسوس نہیں ہوتی، کہ عزیز مصر کی بیوی پہ جب الزام لگا، جب اس کی بات پھیلی کہ اس نے اپنے غلام پہ نظر ڈالی،
عزیز مصر کی بیوی کو لگا کہ یار یہ تو بہت مسئلہ ہے, میرے کو جواب تو دینا پڑے گا. اس نے کیا کیا, جتنی عورتیں تھیں جو بڑے بڑے سرداروں کی ان کی تھی, لارڈس تھے, ان کو بلایا, سب کو سبزیاں دے دی ہاتھ میں, چھری دے دی اور سبزیاں رکھ دی ساتھ میں, ہاتھ میں سبزی کاٹتے رہو, اور یوسف علیہ السلام سے کہا گزر جاؤ. یوسف علیہ السلام جب گزرے تو کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ یہ تو انسان ہی نہیں ہو سکتا ہے, یہ تو ایک مطلب بزرگ فرشتہ ہے, بزرگ فرشتہ ہے, یہ کیا مطلب انسان نہیں ہو سکتا. وہ چکر میں کیا کہ قرآن نے ہاتھ کاٹ لی. خوبصورتی کا امپیکٹ اتنا ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چل رہا ادھر کیا غلطی کر رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہو, تو قرآن میں اتنے لگے یہ صحابہ کے تیر کا اثر نہیں, خوشی اور خضوع, چونکہ وہ چیز سمجھ میں آ رہی, اس میں انٹرسٹ ہے وہ کام کے اندر, یہ اس کی مثال ہے جیتی جائے. تو یہ عورتیں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی ہے نا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور یوسف علیہ السلام کا خالی ایک ڈفرینس یہاں واقع ہے تو بتا دیتا ہوں, یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت انتہائی, لیکن آپ کسی عورت کے فتنے یا کوئی عورت آپ کے اوپر اس طرح سے حرکت نہیں کی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ کی, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں اللہ نے رباب اور ہیبت ڈال رکھی تھی, جس کی وجہ سے کسی نے بھی یہ حرکت آپ کے ساتھ نہیں کی. آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ عورتیں آ رہی ہے اور آپ پہ گرویدہ ہو جا رہی یوسف, کیونکہ اللہ نے ایک ہیبت ڈال رکھی تھی آپ کے اطراف. بلکہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں پاس رہا, بہت قریب رہا, لیکن اگر تم مجھ سے ابھی کہو کہ آپ کا چہرہ ڈسکرائب کرو, میں ڈسکرائب نہیں کر پاؤں گا, کیونکہ جیسے ہی میں آپ کے نزدیک بیٹھ کے چاہتا کہ آپ کے چہرے مبارک کو آج پورا دیکھوں تو میری نظریں خود نیچی ہو جاتی ہیبت کی وجہ سے. مطلب یہ ہیبت الگ تھی, یاد رکھیے, ایک وہ والی ہیبت نہیں جو ایک ڈاکو, موالی, غنڈا یا شیر چیتے کے بعض آپ اکیلے بیٹھے ایک پنجرے میں تو جو ہیبت آئیں گے, یہ ایک الگ ہیبت ہے, رواب ہوتا ہے یاد رکھیے شخصیات کا. تو میں اٹھاتا لیکن اپنا چہرہ نیچے کر لیتا, تو اگر آج مجھ سے کوئی کہے ڈسکرائب کرو تو میں آپ کا چہرہ ڈسکرائب نہیں کر پاؤں گا. تو یہ اللہ کے رسول مختلف تھے یوسف علیہ السلام سے اس معاملے میں کہ کسی عورت نے یہ نہیں کیا. بہرحال تو یہاں بھی یاد رکھیے وہ انٹینسٹی, وہ جو چیز دیکھنے کا امپیکٹ تھا وہ آج بھی ہم لوگ کرتے ہیں یاد رکھیں. تو یہ صحابہ کے جو واقعات ہیں سپر ہیومن والے واقعات نہیں ہیں, یہ سم تھنگ جو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم کرتے ہیں. وہ انٹرسٹ جب چیزوں میں ہوتا ہے نا تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آئیے 10واں اور آخری پوائنٹ انشاءاللہ جیسے آج کا ہم جو دیکھیں گے کہ اثر کیسا ہوتا ہے قرآن کا, یاد رکھیے اس کے سننے والے اور پڑھنے والے پہ. اس میں 10th اور آخری پوائنٹ دیکھیں گے. یاد رکھیے قرآن کے اثر کی وجہ سے سکینت اور فرشتوں کا نازل ہونا, مطلب قرآن کا امپیکٹ ایسا ہے کہ سکینت بھی نازل ہوتی ہے اور فرشتے ہوتے ہیں, یا اس کو ایسا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں ساتھ میں سکینت لے کر آتے ہیں. 2 واقعات ہیں, ایک ہی صحابی کے 2 واقعات یاد رکھیں الگ الگ, اور دونوں بھی واقعات صحیح بخاری کے. واقعہ اس طرح سے یاد رکھیے, برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جن کا نام جو ہے اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ تھا. یاد رکھیں, اب یہ پہلا واقعہ یاد رکھیں گا جو ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں وہ فرماتے کہتے ہیں میں ایک رات سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. جب سورہ کہف کی میں تلاوت کر رہا تھا تو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ گھر میں میرا گھوڑا جو بندھا ہوا تھا, یاد رکھیے, اور گھوڑا جو ہے اچھلنا شروع کر دیا, یاد رکھیے اس نے, اور وہ اچھلنے لگا, یاد رکھیے. تو میں تھوڑا سا پریشان ہوا, جو نماز ختم کر کے میں نے دیکھا تو میں نے جو ہے ایک بادل کا سایہ اپنے گھر پہ محسوس کیا. پھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح جا کر کہا فجر میں کہ ایسے سے میں رات میں تلاوت کر رہا تھا اور ایک بادل کا سایہ, ایسا گھوڑا پہلے بتکا میرا, اور اس کے بعد جب میں نے دیکھا نماز ختم کر کے تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینت تھی جو طاری ہو رہی تھی, سکینت تھی, سکون. اور سکینت کون لاتا ہے؟ فرشتے لاتے ہیں, یاد رکھیے, فرشتے لاتے ہیں. تو فرشتے ہی لا رہے تھے, لیکن یہاں انہوں نے جو سایہ دیکھا جو ان کے گھر پر کر چکا تھا وہ سکینت. اور کیا پڑھ رہے تھے؟ سورہ کہف. اب انہی کا دوسرا واقعہ جو بخاری کے اندر یہ آتا ہے. دوسرا واقعہ یہ فرماتے, یاد رکھیں, یہ واقعہ بہت لمبا ہے, میں مفہوم اس کا بیان کر رہا ہوں, یاد رکھیں. واقعہ اس طرح سے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا, صحابی وہی ہے اسید بن حذیر, اور ابھی واقعہ یہ ہے کہ وہ کہف نہیں, اب بقرہ پڑھ رہے ہوں. مطلب یہ رات میں پڑھنے کی عادی تھے, اس سے پتہ چل رہا ہے, وہاں بھی پڑھ رہے کہف, یہاں بھی پڑھ رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں میں پڑھنے لگا تو میرا گھوڑا بتکا, پھر گھوڑا بتکا ان کا, مطلب ڈر گیا, اور وہ ہی نہاتے ہیں, پیر ہلاتے ہیں گھوڑے. تو میں نے تلاوت روک دی, نماز نہیں ختم کی, تلاوت روک دی. پھر تلاوت چالو کی, پھر بھی دکنے لگا ہوں. پھر میں نے تلاوت روک دی, نماز نہیں ختم کیا, تلاوت روک دی. پھر میں نے تلاوت شروع کی, پھر بھی دکنے لگا ہوں. اب میں نے تلاوت کو جلدی سے ختم کر دیا, اس لیے کہ میرا بیٹا یحییٰ بازو سو رہا تھا اور مجھے ڈر لگا اور خوف ہوا کہ گھوڑا بدکتے ہلتے ہلتے اس کے اوپر پیر نہ رکھ دیں. مطلب ان کا بچہ سو رہا تھا, گھوڑا بازو بندھا ہوا تھا, اور گرمی کے دن ہے, عرب کا علاقہ ہے, گھروں کے باہر سونا گاؤں میں تو ایک دم عام بات ہے, شہروں جیسا نہیں ہوتا ہے, یاد رکھیے. شہروں میں تو اپنے گھر کے چھت پہ بچوں کو ہم سونے نہیں دیتے, اتنا ڈر لگتا ہم کو, بڑا باغ لے کے چل جائیں گا, پتہ نہیں کیا الو لے کے چل جائیں گا, عجیب و غریب ڈر ہے ہمارے پاس. لیکن گاؤں میں ہی ہوتا ہے. تو بچہ بازو ہے, گھوڑا چونکہ ڈر رہا ہے, بدک رہا ہے, تو ان کو لگا آپ کچل نہ دے, تو انہوں نے 3rd ٹائم کے بعد جلدی سے اپنا وائنڈ اپ کر دیا, نماز ختم کر دی. پھر وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے فجر میں اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات میں تلاوت کی تو میں نے دیکھا ایک چھتری نما چیز نیچے آ رہی تھی, جس میں روشنی تھی, جس میں چمک تھی چھتری کی جیسی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم تلاوت کو رات بھر کر کے دن تک کرتے, مطلب فجر تک کرتے, تو لوگ بھی اس چھتری کو, روشنی کو, جس چھتری جیسا ایک سایہ جیسا تھا ایسا, اور اس کے اندر دیے جیسے جل رہے تھے, روشنی تھی, تو یہ دیکھ لیتے. اور یہ فرشتے تھے,
تو فرشتے سکینت لاتے ہیں اور وہ یہاں پہلے آئے بادل کی شکل میں جو گھر کو ڈھک لیا تھا، اب آئے بادل کی شکل میں، ایک چھتری کی شکل میں جس کے اندر دیے کی روشنی کیسی آتی ہے نا، رات میں دیا جل رہا بادل کے اندر سے کیسے ویسے تھے، اور وہ نیچے آتا. آپ نے کہا یہ فرشتے تھے، اور اگر تم تلاوت تو کنٹینیو کرتے ہیں اور تم نے کیوں نہیں کی؟ تو کہا میرا بیٹا تھا نا اللہ کے رسول، میں ڈر گیا تھا. اگر کرتے تو صبح تک ہوتے، اور فرشتے یہ والے فرشتے سکینت لے کے آتے، یہ صبح ہونے کی وجہ سے ہٹتے نہیں تھے، سب لوگ دیکھ لیتے تھے ہم، مطلب یہ جاتے نہیں تھے، یہ رہتے تھے. اور اگر تم صبح فجر تک کرتے تو یہ فجر تک رہتے تھے اور لوگ بھی اس کو دیکھ لیتے تھے. تو تم نے کیوں نہیں کی؟ تو کہا میرا بچہ تھا، بلکہ میں تھوڑا ڈر گیا. حالانکہ انہوں نے روک کے 3 بار پہلے کوشش کی کہ کنٹینیو کرو، پھر دیکھا کہ نہیں اب رسک ہے تو انہوں نے ختم کر دیا. تو آپ نے کہا کہ اگر تم یہ کرتے تو لوگ بھی ان فرشتوں کو دن میں دیکھ لیتے. تو مطلب تلاوت قرآن کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرشتوں کو تک وہ کلام پسند آتا ہے، وہ اترنا شروع کر دیتے اس کی وجہ سے. ایک خاری کے لیے اتر رہے ہوں، اور یہ سب کے لیے ہو سکتا ہے، کوئی ویسے بڑی چیز نہیں. فرشتوں کا آنا کوئی اخلاص کے ساتھ پڑھے یا انہونی چیزیں ہو، آج بھی ہو سکتی، کوئی اس میں بڑی چیزیں نہیں. یہ تو کرامات کے تعلق سے معجزات تو ختم ہو گئے، انبیاءوں کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں، لیکن کرامات تو قیامت تک رہیں گے. کرامات ان لوگوں کے ذریعے صادر ہوتے ہیں جو انبیاء پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کرامات ہے، لیکن کرامات کے ساتھ ساتھ جادو بھی ہوتا ہے ہمارے زمانے میں. استدراج بھی بولتے ہیں اس کو، اللہ ڈھیل بھی دیتا ہے کچھ لوگوں کو گناہ کرنے کی، غلط کام کرنے کی، شیاطین کی مدد سے کام کروانے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن انبیاءوں سے جو ہوتا ہے معجزہ، اور انبیاءوں کے ماننے والوں سے جو متبع سنت ہوتے ہیں ان سے جو انہونی چیزیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں کرامات. جیسا کہ مریم علیہ السلام کے حجرے میں پھل آ جانا جو اس موسم کے نہیں تھے، اس علاقے کے نہیں تھے، ہے نا. اسی طرح اور بھی ابو مسلم نام کے ایک تابعین تھے، ان کو ان کے قوم کے لوگوں نے آگ میں اٹھا کے پھینک دیا تھا اور اللہ نے ان کو بحفاظت نکال کے لایا، جس کے تعلق سے بات مشہور تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا کے نکل کے آئے، اور ابو مسلم بھی جو ہے نکل کر آئے تھے آگ میں سے. حضرت عمر نے خواہش کی تھی ان سے ملنے کی کہ بھائی کہاں ہیں وہ جو آگ سے نکل کے آئے تھے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ قرآن کی تلاوت کا اثر ہے کہ فرشتے نازل ہوئے، یہ قرآن کی تلاوت کا اثر ہے کہ سکینت نازل ہوئی، قرآن کی تلاوت کا اثر ہے. یہ فرشتے فزیکل آئے، قرآن کی تلاوت کا اثر ہوتا کہ وہ صحابی تلاوت کرتے رہتے تو فرشتوں کو سب لوگ دیکھ لیتے. تو قرآن کی تلاوت کا یاد رکھیے بہت اثر ہے، مطلب قرآن کو سننے اور پڑھنے والے پہ اس کا اثر آج ہمارا ٹاپک تھا. تو ہم نے 10 چیزیں یاد رکھی تھی کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ قرآن کا اثر غیر ذی روح پر، مطلب جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں ان پر، جیسے پہاڑ کی مثال ہم نے قرآن سے لی. دوسرا ہم نے دیکھا یاد رکھیے قرآن کا اثر یاد رکھیے جنوں پر کیا ہوتا ہے. تیسرا ہم نے لیا قرآن کی تلاوت کا یا پڑھنے کا اور سننے کا اثر اہل کتاب پر کیسا ہوا. چوتھا ہم نے دیکھا ہے اہل ایمان پر اس کا اثر کیسا ہوتا ہے. پانچواں ہم نے دیکھا مشرکین پر کیسے اس کا اثر ہوا. چھٹا ہم نے دیکھا تھا پورے جسم پر انسان میں کیسے اثر ہوتا ہے. ساتواں ہم نے دیکھا تھا آنکھوں پہ کیسے اثر ہوتا ہے. آٹھواں ہم نے دیکھا یاد رکھیے اس کے دل پر کیسے کہ انسان کے جو اس کا اثر ہوتا ہے. نواں ہم نے دیکھا ہے اس کی تلاوت کرنے سے یاد رکھیے آدمی پہ اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی تکلیف وغیرہ کو جھیل جاتا ہے. جو ہم نے دیکھا ایک صحابی نے تلاوت میں 3 زخم کھائے، اس کے بعد نماز پڑھتے رہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا قرآن کی پڑھنے یا سننے کا اثر یہ کہ فرشتے نازل ہوتے، سکینت نازل ہوتی، روشنی کے ساتھ فرشتے دیکھے بھی جا سکتے ہیں، اصلی شکلوں میں نہیں لیکن علامتی طور سے جو روشنیاں وغیرہ دکھ رہی تھی یاد رکھے دیکھے بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں اتنی باتیں الحمدللہ ہم کو پتہ چلی. تو قرآن کا اثر ویسے اور بھی ہم پوائنٹ لے سکتے ہیں، لیکن عموماً 7 10 5 ایسے پوائنٹس پہ اپنے آپ کو کرتے ہیں. تو یہ 10 باتیں تھیں، اور بھی چیزیں ہیں جس کا قرآن کا اثر کیسے ہوتا ہے، قرآن سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملیں گا. میں نے مناسب سمجھے ان 10 پوائنٹس کو آپ کو رکھو، لیکن یہ تمام اثر تبھی ایک انسان پہ ہوں گے جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے ہوں گے، کیونکہ سمجھنے کے بعد ہی پھر یہ اثر ہوگا. اگر سمجھیں گے نہیں تو پھر یہ اثر نہیں رہیں گے. یاد رکھیے جو اب آج اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ قرآن تو پڑھ رہے لیکن اثر نہیں ہو رہا. پہلے تو پڑھ ہی نہیں رہے بہت سارے لوگ، جو پڑھ رہے ہیں تو وہ خالی سننے کی شکل میں، یا تو نمازوں میں، تراویح میں، مسجدوں میں ہو رہا ہے، اور کچھ پڑھ رہے ہیں تو پھر معنی کے ساتھ نہیں پڑھے، جس کے نتیجے میں وہ اثر ہماری زندگیوں پہ جو ہونا چاہیے اللہ کے کلام کا نہیں ہو پا رہا. تو یہ ہماری دوسری آج کڑی تھی اسی سیریز میں. پہلے میں ہم نے دیکھا قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا فائدہ، آج ہم نے دیکھا کہ قرآن کا اثر مختلف سیٹ آف پیپل یا سیٹ آف لوگوں کے اوپر اور ساتھ میں بے جان چیزوں کے اوپر وغیرہ وغیرہ ہم نے بہرحال دیکھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھ کے پڑھنے والے بنیں، تاکہ ان گنت ان امیجنیبل اور ان نون بینیفٹس اٹھا سکیں. کچھ تو نون ہے لیکن ان نون بینیفٹس اس کلام کے ہم اٹھا سکتے ہیں بہرحال. تو اس کے لیے ہم کو کوشش کرنا چاہیے اور قرآن سے اپنا ایک لگاؤ، جیسا ایک گائیڈ بک ہوتی ہے ہر بار آپ ریفر کرتے ہیں، قرآن کو ویسا بنا لینا چاہیے، تاکہ قرآن ہمارا جس کو کہیں گے اڑنا اور بچھونا ہو جائے، مطلب دن اور رات ہم اس میں لگ جائے، اس میں غرق ہو جائے، اس میں ڈوب جائے. اس طرح سے ہم کو کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے، دنیا بھی ہماری اچھی اور آخرت میں انشاءاللہ عزیز ہم کو نجات اور کامیابی بنے. اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا ہم کو بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے والا ہم کو بنائے. اللہ رب العزت اس کے حلال کو حلال سمجھنے والا، اس کے حرام کو حرام سمجھنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کی نشر و اشاعت کرنے والا، اس کی خدمت کرنے والا اور اس کے اوپر زندگی گزارنے والا اور اسی کے مطابق جان دینے والا بنائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام و ایمان پر زندہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.